تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ جاثیہ آیت 1 اور 2 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ جاثیہ یہ مکی صورت ہے، 4 رکوعات پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کا گزشتہ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ دخان میں ایک شبے کا جواب دیا گیا، اور شبے کا شبہ یہ تھا کہ ہم ہمارے معبودان باطلہ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ہماری پکار سن کر خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور ہمارے معبود جب سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اگر کرے تو اس کی مرضی ہے، نہ کرے تب بھی اس کی مرضی ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اب سورۃ جاثیہ میں ایک اور شبے کا جواب دیا گیا کہ ہم نے مان لیا کہ ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں اور ہماری پکاریں بھی نہیں سنتے، لیکن ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پکارا کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہماری پکار سنا دے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ ہماری یہ پکار لغو جائے گی۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ دلائل عقل و نقل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے صرف اللہ ہی کو پکارو، غیر اللہ کو مت پکارو۔ نیز ہم نے دین کی راہ واضح اور روشن کر دی ہے، اس پر چلو اور گمراہ لوگوں کی خواہشات نفسانیہ کی اتباع مت کرو۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے تو ان کی اتباع مت کرو کہ تم غیر اللہ کی عبادت ان کی اتباع میں کرو۔ خلاصہ اس صورت کا توحید پر 5 عقلی دلیلیں اور 1 دلیل نقلی، اور زجر، تخویفیں اور بشارتیں اور شکوے، اور درمیان میں ثم جعلناک علی شریعۃ، اسی طرح جو ہے نا درمیان میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک قانون پر کھڑا کیا ہے اور آپ کو چھوڑا ہے، تو اس کا ذکر فرمایا۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل ہونے والی ہے من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے، العزیز جو زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمان میں اور زمین میں، لآیات، عبرت کی نشانیاں ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بھی، وما یبث من دابۃ، اور وہ جو اللہ نے پھیلائے، من دابۃ، چوپایوں میں سے، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے ان جانوروں میں، زمین و آسمان میں کتنے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، یعنی رات چلی گئی ہے، دن آ گیا ہے، دن ابھی داخل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، رات گئی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور وہ جو اللہ نے اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، من رزق، اللہ نے جو آسمان سے اتارا ہے، من رزق، پانی میں سے۔ رزق کا معنی پانی اس لیے کیا کہ آسمان سے روٹی نہیں اترتی یا پراٹھے جس طرح، ٹھیک ہے نا،
یہ چیزیں نہیں اترتی، آسمان سے پانی اترتا ہے اور اس کے ذریعے زمین میں نباتات اور زمین میں رزق جو ہے نا وہ اگتا ہے، اور رزق کھانے کی چیز ہے۔ تو رزق کا معنی مفسرین نے کیا کیا ہے؟ پانی۔ تو فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف لیل رات کی والنہار اور دن کی، وما انزل اللہ من السماء، اور وہ جو اللہ نے اتارے آسمان سے، من رزق پانی میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو بعد اس کے مرنے کے یعنی بنجر ہونے کے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، آیات لقوم یعقلون، نشانیاں اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، میرا پیغمبر ہم آپ پر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پس کون سی بات پر اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد یہ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان رکھے جب اس پہ نہیں رکھتے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ عَظِيمٍ، اور ہلاکت ہے ہر افاکن جھوٹے عظیم گنہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ، سنتے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر ہمیشگی اختیار کرتا ہے مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں ہے۔ آیات اللہ کی سنتے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے بات سنی ہی نہیں ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں انہیں دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِ شَيْئًا، مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب پہنچ دیے ان کو من آیاتنا شیئا، ہماری آیات میں سے کچھ بھی، اتخذها ہزوا، یہ اس کو مذاق بناتے ہیں۔ جب ان کو ہماری آیات میں سے کچھ پہنچ جائے یہ ان آیات کو مذاق بناتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، من ورائہم جہنم، اور اس کے بعد جہنم کا عذاب ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، ولا یغنی عنہم، اور نہیں دور کرے گا ان سے ما کسبوا، وہ جو انہوں نے کمائی کی ہے، شیئا، کچھ بھی، یعنی ان کے کمائے ہوئے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان سے کوئی چیز دور نہیں کر سکے گی، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ دور کر پائیں گے جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکار رہے تھے، جو اللہ کے علاوہ انہوں نے اولیاء دوست بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، کارساز بنائے ہوئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ جو باتیں یہ ہدایت کی باتیں ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ عَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک قسم کے عذاب ہے، من رجز علیم، دردناک قسم کے عذاب میں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو کام میں لگایا ہے، تابع کر دیا ہے۔ تابع کرنا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا، تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر تم چلتے ہو، کشتیاں، ٹھیک ہے نا، کتنے بندرگاہ بنے ہوئے، کراچی کے بندرگاہ کو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، گوادر کے بندرگاہ کو دیکھ لو، دبئی اور جدہ کے بندرگاہ کو دیکھ لو، کتنے بڑے بڑے بندرگاہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تابع کیے نا، بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز، ٹھیک ہے نا، کتنے وزنی، ٹھیک ہے نا، وہ پانی کے اوپر تیرتے ہوئے چلتے ہیں اور تم اس پہ سامان بھی رکھتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی ہو۔ تو یہ فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں کشتیاں چلے، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔
یہ ہمارے بنیر والے جو ہے نا زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ یہ کراچی میں سمندر میں کام کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر چائنا کو بیچتے ہیں، اور پھر ایک ایک مچھلی اس میں اتنی قیمتی، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی کبھی لے کے بھی آتے ہیں بند پیک کر کے نا، ادھر سے لے کے آتے ہیں، اتنا بہترین، ٹھیک ہے نا، اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کام کرتے ہیں، اس میں لاکھوں کے حساب سے وہ روپے اور کروڑوں کے حساب سے کماتے ہیں۔ تو فرمایا وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، یعنی کام کاج کرو اور اپنے لیے کمائی کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمندر میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کام کرتے ہیں، مہینہ کے لیے راشن لے کے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان کو کوئی خشکی نظر نہیں آتا، او سمندر میں، ٹھیک ہے نا، ادھر مسجد ہوتی ہے، ان کا اپنا امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پکانے والا، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لوازمات ہوتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور فوجیوں کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور کام میں لگایا تمہارے لیے وہ جو آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں، جمیعاً منہ، سب کا سب منہ، اسی کی طرف سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ قل للذین آمنوا، میرا پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا، درگزر کرو، للذین، ان لوگوں سے، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے عذاب کے دنوں کا امید نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی مکے والے تنگ کرتے تھے نا مومنین کو اور مذاق کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان سے کہہ دو، ایمان والوں سے کہ ان سے درگزر کرو، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کے ایام اللہ، جو اللہ کے عذاب والے دنوں کے امید نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے نا اس سے مذاق کرتے ہیں، تو ان سے درگزر کرو۔ لیجزی قوما، تاکہ اللہ ایک قوم کو بدلہ دے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلنفسہ، اس کا اجر اسی کو ملے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو، الکتاب، کتاب دی، والحکم، اور حکومت دی، والنبوت، اور نبوت دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جہان والوں پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، لوگوں پر، ورنہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے چنے گئے ہو، لوگوں کے لیے منتخب کیے گئے ہو۔ تو فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دیے انہیں بینات، واضح دلائل، من الامر، دین میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس نہیں انہوں نے اختلاف کیا الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے اختلاف کیا ہے۔ آج بھی جو اختلاف ہوتے ہیں اکثر ضد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں لیکن اختلاف ہوتا ہے ضد کی وجہ سے، میری آکڑ کیوں ختم ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا، نہیں انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے، علم کے جاننے کے بعد انہیں اختلاف کیا۔ اب آپ کہیں گے علم کے آنے کے بعد کیوں کیا ہے؟ وجہ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، ہاں پھر اس دن پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کوٹا کرا کون ہے۔ ان قریب یہ دن آ جائے گا اور پتہ چل جائے کون کھوٹا ہے کون کرا ہے۔ تو ضد کی وجہ سے اختلاف کرتے، پتہ ہوتا ہے غلط کرتے ہیں۔ فیما کانو، تو فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ جھگڑے اور اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر،
پھر میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے علی شریعت، ایک شریعت پر، من الامر، دین میں، دین پر، فتبعھا، تو اس کی اتباع کر، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی اتباع نہ کر جو نہیں جانتے، ان کی اتباع نہ کر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آبا و اجداد اگر نہیں جانتے تھے تو ان کی اتباع میں تم کیا شرک اور بدعت تو نہ کرو۔ انہم لن یغنوا عنک، بے شک وہ آپ سے دور نہیں کر سکیں گے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک یہ ظالم بعض کے اولیاء دوست ہے، واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور حمایتی ہے۔ اللہ فرماتی یہ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہے، تو مطلب کیا ہے کہ مومنوں تم ظالموں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ جب واللہ ولی المتقین، متقین اور پرہیزگاروں کا دوست تو اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دلائل کی باتیں ہیں، دلائل ہے لوگوں کے لیے، بس چھوڑ دے، یہ دلائل ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن کی آیت ہے جی۔ ثوابی میں خیبر پختونخوا میں ایک مولوی گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت جو ہے نا عمر کے تھے، ابھی جو ہے نا فوت ہو گئے 2-3 سال پہلے، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر رحمہ اللہ کے دور کے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا زیادہ مقابلہ رہتا ہے، پاکستان میں وہ ہاتھ نہیں لگتے تھے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ جو ہے نا، یہ بندہ گیا عمرے پہ، تو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے نا ادھر عمرے پہ حضرات سے بات کی، ساتھیوں سے جماعت کے، کہ بھائی یہ بندہ ادھر گیا ہوا ہے اور ادھر یہ ہاتھ لگ جائے گا، ادھر تو یہ ہاتھ نہیں لگتا ہے۔ کئی بار حضرت شیخ مناظرے کے لیے بھی گئے لیکن یہ ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ کیا کیا جائے، تو ساتھیوں نے کہا کہ ایک بندہ ایسا ہو کہ جائے ادھر اور بیت اللہ میں اس کو پکڑے، یا مسجد نبوی میں آس پاس اس کو جو ہے نا پکڑے اور ادھر اس کے ساتھ بات چیت ہو جائے نا۔ تو حضرات نے کہا، جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ شیخ صاحب اس کے لیے آپ سب سے زیادہ موضوع ہے، اور آپ جو ہے نا، تو شیخ نے کہا چلو پھر بات یہ ہوگی میری طرف سے کہ میرے لیے جماعت خرچہ جمع نہیں کریں، کیونکہ میرے کاروبار ہے، شیخ کے 12 ٹرک چلتے تھے الحمدللہ، آج تو ان کے بیٹے کے بہت سارے کاروبار ہے، 11-12 ملکوں کے ساتھ ہمارے امیر محترم کا کاروبار ہے اور بزنس، ٹھیک ہے نا۔ ہونا چاہیے ایک عالم کو کاروباری ہونا چاہیے، بزنس مین ہونا چاہیے، اس طرح نہیں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا پھر میرے کام کاج ہے الحمدللہ، کام چلتا ہے تو میں اپنے پیسوں پہ جاؤں گا۔ شیخ صاحب گئے اور ادھر اس بندے کو پکڑے، آج بھی ریکارڈ پر وہ مناظرہ موجود ہے، لیپ ٹاپ میں میرے پاس موجود ہے، کبھی انشاءاللہ فارغ وقت ملا تو آپ کو سناؤں گا۔ وہ پشتو میں ہے لیکن وہ آیات قرآنی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ باتیں۔ تو حضرت شیخ ادھر گئے اور ادھر پکڑے، اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کی جرت نہیں ہوئی، تو اس حضرت شیخ نے کتاب لکھی تھی البصائر، میرے پاس لائبریری میں پڑھی ہے، عربی میں یہ کتاب ہے البصائر، توحید پر بہت زبردست کتاب ہے۔ تو اس بندے نے جواب میں کتاب لکھی ہے رد البصائر، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ جب ضد میں آ جائے نا تو اس کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ بہت بڑے عالم سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور تھے بھی، ٹھیک ہے نا، لیکن بدعت پہ تھے، بدعتی تھے۔ اس نے لکھا رد البصائر، جب رد البصائر لکھ دی تو لوگوں نے کہا اس کو کہ خدا کے بندے یہ کیا کرتے ہو، یہ تو قرآن کا نام ہے، تمہیں قرآن میں نہیں پڑھے۔ حضرت شیخ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے البصائر، دور رد البصائر، یعنی البصائر پر رد، قرآن پر رد، تیرا یہ نام ہی دیکھ لے ذرا۔ تو اس نے پھر وہ رد کاٹ لیے کہ اوہو یہ تو میں نے غلطی کر لی ہے، تو وہ رد پھر اس کتاب سے کاٹ لیا۔ اب دونوں کتابوں کا نام البصائر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کتاب گاؤں میں ہمارے پاس پڑھی ہے، اس کی جو ہے اپنے شیخ صاحب کی کتاب ادھر ہی پڑھی ہے، وہ بلال صاحب لے کر گئے تھے اپنے ساتھ نا ادھر، ایک بندے کو دکھانے تھے کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قبر پر یہ پرندہ بیٹھ جائے تو اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ مادہ ہے یا نر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ رد البصائر، یہ ھذا بصائر للناس، تو فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ دلائل ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمت للقوم یوقنون، اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کمائے، گناہ کیے، ان نجعلہم کالذین آمنوا، یہ کہ ہم بنا دیں گے ان لوگوں کی طرح انہیں جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سواء برابر ہو جائیں گے، محیاہم ان کی زندگیاں، ومماتہم اور ان کے وفات، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔
یعنی اللہ نے فرمایا یہ انہوں نے گمان کیے جو انہوں نے گناہگاروں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو ہم ایمانداروں کے ساتھ برابر کر دیں گے، ان کی زندگیاں موت برا، نہیں، ان کی زندگی بھی رسوا کن ہوگی اور ایمان والوں کی زندگی بھی خوشحال، اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک دلی سکون اور راحت ہوگی، اور جب وفات ہوگی تو فرشتے ان کو چتر مارے گے گنہگاروں کو اور ان کے لیے سامنے پھول پیش کریں گے، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو یہ جہنم میں جائیں گے گنہگار اور وہ جنت میں جائیں گے، کیسے برابر ہو؟ تو اللہ نے فرمایا آیا گمان کیا ان لوگوں نے اجترحوا السیئات جنہوں نے برے اعمال کیے، ان نجعلہم یہ کہ ہم بنا دیں گے انہیں کالذین ان لوگوں کی طرح آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سواء برابر ہو جائیں گے، محیاہم و مماتہم ان کی زندگیاں اور ان کا مرنا، ساء ما یحکمون بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، بہت برا فیصلہ کیا ہے انہوں نے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔